الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون۔ پس جب اسے قریب دیکھیں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 27 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ آیہ مبارکہ میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کفار مکہ نے اور منکرین نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ جس دن اور جس قیامت کی آپ باتیں کرتے ہیں وہ کب وعدہ آپ کا پورا ہوگا قیامت والا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ دن کب آئے گا۔ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اللہ کا ڈر سنا رہا ہوں کہ باز آ جاؤ اس دن سے جس دن تمہارا انجام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج کے جو ہمارے الفاظ جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فلما، یہاں پہ فا جو ہے یہ تفسیریہ اور وضاحت کے لیے ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پس جب وہ قیامت اور وہ گھڑی جو حساب و کتاب کی ہے، میزان کی ہے، فلما رأوه زلفةً، جب اس گھڑی کو اور اس لمحہ کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے کہ اب وہ لمحہ ان کا قریب آ گیا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص جس کو موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی۔ جو شخص دنیا میں نہ رہا اور اسے موت نے آ لیا تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ اب اس کے لیے سلسلہ اعمال جو ہے وہ منقطع ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اسے اللہ کے حضور اب پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ جو قبر کا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں اتارتے ہی جب اس کا حساب و کتاب لیا جاتا ہے تو اس کی قبر کو یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے ان اعمال کی بنیاد پر۔ اور عذاب قبر جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار تک اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگوں دن میں 70 بار اللہ سے عذاب قبر سے معافی طلب کیا کر۔ عذاب قبر اتنا سخت عذاب ہے اور اس پر بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں، بہت ساری آیات اس کے حوالہ سے موجود ہیں، بہت سارے فرامین موجود ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ کتنا سخت ہے۔ تو اس بنیاد پہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب وہ قیامت اور وہ گھڑی جس میں ہر ایک کا حساب و کتاب اور میزان لگے گا جب وہ قریب آ جائے گی تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کافروں کا عالم کیا ہوگا جو کہتے تھے ہمارے نبی سے مذاق کے طور پہ کہ آپ کہتے تھے وہ جناب لذتوں کو توڑنے والی موت، تمہاری راحتوں کو برباد کرنے والی موت، تمہاری ان ساری بد کرداریوں کا حساب لینے والی موت، اور تمہیں تمام جن سفاکیوں کا تم ذکر کرتے ہو اور جن ظالمانہ رویوں کو تم اپناتے ہو ان تمام کا کلا کم کرنے والی ایک موت جو ایک اٹل حقیقت ہے وہ آنے والی ہے۔ تو کہتے تھے جب آئے گی دیکھ لیں گے وہ کیا موت ہے، ہم مر جائیں گے موت میں، جب ہمیں موت آ لے گی اس کے بعد ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو کون ہمارا حساب و کتاب لے گا اور ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اب جب وہ آئے گی فلما رأوا زلفةً سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے جو چہرے ہیں اب وہ متغیر ہو جائیں گے، اب کافر پریشان ہو جائیں گے، اب ان کی ہوائیاں جو ہیں وہ اڑ جائیں گی، حتیٰ کہ فرعون جیسا ظالم اور بڑا جواں اور بڑا قوی ہیکل جس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں سمجھا تھا، اس کا بھی حال یہ ہوا
کہ جب اس کے سامنے موت آئی اور جب موت کا لمحہ اس کے سامنے آیا تو قرآن خود فرماتا ہے کہ اس نے بھی ڈر کے اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا اور اس کی ہوائیاں اڑ گئیں اور کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ یہ موت اس قدر سخت گھڑی ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں شاید اس کو۔ فرعون جیسا شخص جس کا ظلم پوری دنیا پہ مشہور تھا، جس کی خدائی کے دعوے ساری دنیا کے سامنے تھے، جس کے بڑے جواں مرد ہونے کے دعوے ساری دنیا کے سامنے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے فرعون بڑا مضبوط تھا۔ اس پر باقاعدہ حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے۔ ابو جہل بہت جواں مرد تھا، اور کا فرعون فرمایا اس کے اس ظالمانہ رویوں کی بنیاد پر اور اس کی سوچ کی سختیوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل، اور یہ سخت ترین فرعون۔ اس پر کئی روایت میں نے عرض کی کہ جب جان نکلتی ہے تو اس کی ایک مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مثال سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک بیری کے کانٹے ہوں اور اس کے اوپر ریشم کا لباس کپڑا ڈال دیا جائے اور وہ اس کے اندر پھنس جائے اور پھر اس کو زور سے کھینچا جائے، تو فرمایا اس ریشم کے کپڑے کے جیسے ایک ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے، اس کو نکالنا پاسبل اور ممکن نہیں ہوتا۔ فرمایا جب جان نکلتی ہے تو جان نکلنے کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک حدیث بیان کی، اور اتنی سخت حدیثیں ہیں کہ انسان میں ہمت نہیں ہوتی ان کو بیان کرے۔ تو فرمایا گیا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اب جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان کے بارے کیا ہے؟ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ یہ وہ جہنم کا معاملہ ہے، یہ موت کا معاملہ ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ آج وہ موت تمہارے اوپر آ گئی اور اس موت کے لمحات تمہارے اوپر آ گئے، اس نے تمہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں، جب انسان پر موت آتی ہے، جب موت کا لمحہ آتا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اور جس کی ریاست ہے، جس کی حکومت چلتی تھی، اس کی ساری یہ جو بھی چیزیں ہیں تباہ و برباد ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ موت کے لمحے میں اگر انسان کو کوئی چیز آسرا اور سہارا دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کا عمل ہوا کرتا ہے۔ بس انسان کا عمل صالح ہے جو اس لمحہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع گزار دی اور اللہ کے حضور عجز و انکسار میں گزار دی، فرمایا اس کے لیے موت کیا ہے؟ اس کے لیے موت تو پھر تحفہ ہوتی ہے، موت تو اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی، سرکار نے فرمایا جو نیک اور صالح انسان ہے جب اس کو موت آتی ہے تو یوں ہوتی ہے جیسے کہ ایک مکھن میں سے بال نکال لیا جائے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے سکرات الموت کا لمحہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔